السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں شفا یوسف زئی۔ ملک بھر کے صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کا احتجاج متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد اس کو حتمی قانون بننے سے نہیں روک سکا، اور آج اس ایکٹ نے اپنے راستے میں حائل آخری آئینی مرحلہ اس وقت عبور کر لیا کہ جب صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیکا ترمیمی ایکٹ پر دستخط کر دیے، جس کے بعد اب یہ قانون نافذ العمل ہو چکا ہے۔ یعنی اب پاکستان کی مین سٹریم اور ڈیجیٹل صحافت ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جس میں فیک نیوز کے نام پر کوئی صحافی، اینکر پرسن، رپورٹر اور یوٹیوبر حکومتی گرفت میں آ سکتا ہے، اور اب صحافت کو ریگولیٹ کرنے کے بہانے ایگزیکٹو اتھارٹی اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال ہونے جا رہی ہے۔ صحافیوں کے احتجاج کی آواز مزید بلند ہونے سے قبل ہی ایوان صدر نے اپنے آپ سے وابستہ صحافیتی تنظیموں کی اس آخری امید کو بھی توڑ دیا کہ صدر مملکت یا تو اس قانون سازی پر دستخط نہیں کریں گے اور یا پھر صحافیوں سے مشاورت کے لیے اس قانون کو واپس بھجوا دیں گے۔ آخر پیکا ترمیمی ایکٹ میں ایسا جس پر اس وقت ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج ہیں اور جس کا ایک تفصیلی احوال ہم نے اپنے گزشتہ روز کے پروگرام میں اسلام آباد پریس کلب اور ڈی چوک سے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آئیے آپ کو ذرا مختصراً بتاتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ترمیم کے بعد اب کیسی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کے بعد حکومت اختیار کل ہوگی، یعنی مدعی، جج اور سزا دینے والی اتھارٹی بن جائے گی۔ ترمیم کے ذریعے 4 نئے اداروں کا قیام عمل میں آئے گا جو سچ اور جھوٹ کی پرکھ کے بعد اس پر سزا تجویز کرے گی اور اس پر عمل درآمد بھی کروائے گی۔ پیکا ایکٹ میں ایک نئی شق سیکشن 26A یعنی کہ 26A کو شامل کیا گیا ہے جو آن لائن فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف سزا سے متعلق ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر فیک نیوز پھیلاتا ہے جو عوام اور معاشرے میں خوف، گھبراہٹ یا خرابی کا باعث بنے، اس شخص کو 3 سال تک قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تاہم ابھی تک فیک نیوز یا جعلی معلومات کی واضح تعریف نہیں کی گئی۔ قانون بہرحال بن گیا ہے لیکن واضح تعریف موجود نہیں ہے اس میں، جو اظہار رائے پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تعریف آسانی سے غلط استعمال ہو سکتی ہے۔ یعنی حکومت خود فیصلہ کرے گی کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یہ ICCPR یعنی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے خلاف ہے، جس میں قوانین کو واضح اور منصفانہ بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ترمیم ان تمام غیر قانونی کارروائیوں کو قانونی جواز فراہم کرے گی جو 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران سائبر کرائم قانون پیکا کے نفاذ کے بعد سے اب تک انٹرنیٹ سے متعلق کی جا رہی تھیں۔ اس ایکٹ میں بیشتر ترامیم سیکشن 2 میں کی گئی ہیں، جس کے تحت 4 ادارے قائم کیے جائیں گے جن سے حکومت کو سوشل میڈیا پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ سیکشن 2A میں ترمیم کے ذریعے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی جو حکومت کے احکامات پر منوعاً عمل کرے گی۔ اس کے ممبران چیئر پرسن کا تقرر بھی براہ راست وفاقی حکومت خود کرے گی۔ ایکٹ کے سیکشن 2 میں کمپلینٹ کی تعریف کی گئی ہے جس کے تحت کوئی بھی 24 گھنٹوں میں اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ اسی سیکشن میں ترمیم کے ذریعے پیکا کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے عوام کی شکایات سنبھالنے کے لیے ایک نئی سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل تشکیل دی جائے گی جو شکایات کنندہ کی شکایات وصول کرے گی۔ اسی سیکشن میں ترمیم کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائیبیونل قائم ہوگا جو نئی اتھارٹی کے فیصلوں پر اپیلیں سنے گی۔ ٹریبیونل ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج، سافٹ ویئر انجینئر اور صحافی پر مشتمل ہوگا جو کہ دوبارہ حکومت ہی سلیکٹ کرے گی کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ سیکشن 2 میں ایک اور ترمیم کے مطابق اتھارٹی کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ کی بجائے براہ راست سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی۔ یہ نقطہ آئینی پاکستان کے آرٹیکل 10 کے تحت منصفانہ ٹرائل کے خلاف ہے۔ قانونی پیچیدگیوں کے پیش نظر ان فیصلوں کو کونسل کے حوالے کرنا غیر منصفانہ ہوگا اور ہائی کورٹس میں اپیل کا حق برقرار نہ رہنا بھی درست نہیں ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 29 میں یعنی کہ سیکشن 29 میں ترمیم کے تحت وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے سائبر کرائم ونگ کا کردار سنبھالنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی تشکیل دی جائے گی، اور اتھارٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا مواد غیر قانونی ہے اور کون سا مواد قانون کے مطابق ہے۔ سیکشن 2B کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر کرنا ضروری ہوگا، یعنی انہیں پاکستان میں مقامی طور پر کام کرنا ہوگا۔ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اتھارٹی کی سینسرشپ کے مطالبات پر عمل نہیں کرتے تو اتھارٹی ان پلیٹ فارمز کو مکمل طور پر بلاک کر سکتی ہے۔ یعنی فیس بک، یوٹیوب، ایکس اور دیگر پلیٹ فارمز اس قانون کے مطابق تجویز کردہ پالیسی پر اگر عمل نہیں کرتے تو ان کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترمیم بالکل اسی طرح بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2021 میں منظور کردہ پیکا آرڈیننس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپریل 2022 میں اسے قلعدم قرار دے دیا تھا۔
آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی کو خود نہیں کیا جا سکتا کہ محض حکومت پر تنقید سے ہی متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کو جھوٹ قرار دے کر صحافیوں اور عام شہریوں کو 3 سال کی قید کی سزائیں سنانی شروع کر دے۔ اگرچہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پیکا ایکٹ صحافتی ڈسپلن اور اصولوں پر کاربند رہنے والے صحافیوں کو ٹارگٹ نہیں کرے گا، مگر صحافیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ قانون انہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر اس متنازع قانون کی مخالفت کیوں نہیں کی، اور اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی صحافیوں کے احتجاج کو اہمیت کیوں نہ دی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سربراہ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے سب سے پہلے تو سر وہی ایک بنیادی سا سوال ہے جو پیکا ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے ہم، کہ جتنی تیزی سے حکومت نے پیکا ترمیمی ایکٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے اور اسٹینڈنگ کمیٹیز سے پاس کروایا، اور اس بل پر کل صحافتی تنظیموں کا احتجاج بھی تھا، اس میں اس ساری سینیریو میں ہمیں ایک صدر آصف علی زرداری صاحب سے یہ امید تھی کہ شاید وہ اس پر بھی مدرسہ ریفارمز کا جو بل تھا اس پر اعتراضات لگا کر جیسے انہوں نے واپس بھجوائے تھے اس پر بھی شاید وہ واپس بھجوا دیتے، لیکن انہوں نے صحافیوں کا احتجاج اور یہ سارا جو ایک شور اٹھا اس پہ اس کو اگنور کر کے اس کو پاس کر کے قانون بنا دیا ہے۔ اتنی کیا عجلت تھی سر؟ یہ سوال بار بار سب پوچھ رہے ہیں، اسی لیے میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں، میں اس دن سینٹ میں تھا جس دن سب حج کیا۔ بالکل، یہ بل فوری کوئی پاس نہیں ہوا۔ ایک تو یہ آپ کو انفارمیشن غلط ہے، یہ مہینوں نیشنل اسمبلی میں رہا، پھر یہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں گیا، وہاں سے پھر یہ نیشنل اسمبلی آیا، پھر یہ پاس ہوا، پھر یہ ہمارے پاس آیا، پھر ہم نے اس کو بھیجا کمیٹی میں، وہاں پھر یہ ڈسکس ہوا، ساری پارٹیاں وہاں موجود تھیں، وہاں سے یہ پاس ہو کے پھر ہاؤس میں آیا اور یہ پاس ہوا۔ اب دیکھیں اس وقت میرا بھی سب صحافیوں سے میں نے سب کو یہی کہا کہ سب زبانی بات کریں، سب زبانی۔ میں نے کہا جی دیکھیں، ایک سسٹم ہے، سسٹم یہ ہے کہ ایک بل آیا ہے، آپ اس میں چینجز چاہتے ہیں، آپ اس میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں، تو آپ کسی بھی ممبر کو اس کمیٹی میں آپ وہ امینڈمنٹس دے سکتے ہیں، وہ امینڈمنٹس وہ پریزنٹ کر سکتا ہے، نہ صرف کمیٹی میں بلکہ ہاؤس میں۔ صحیح ہے، مگر زبانی کسی بھی بل میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی، نہ وہ ممبر کر سکتا ہے، نہ وہ ہاؤس کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو ابھی تک مجھے آج تک کسی نے رائٹنگ میں کوئی چیز نہیں دی۔ میں نے اس وقت بھی کہا، منیزیں بھی تھیں، دوسرے بھی آپ کے لوگ تھے، میں نے ان کو کہا جی آپ کچھ لکھ کے تو دیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، اگر آپ کو کوئی ڈیفینیشن چینج کرنی ہے، آپ کو کوئی چیز چینج کرنی ہے، آپ لکھ کے تو دیں۔ صحیح ہے۔ تو آج تک مجھے کسی نے لکھ کے کچھ نہیں دیا۔ اچھا، ویسے صرف ٹھیک، اپوز کرنا سے دیکھیں، ایک گورنمنٹ بل لائی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے کہ وہ لائی ہے۔ اب ہمیں اگر اس سے اختلاف ہے تو دیکھیں، ہر بل کا، چاہے وہ پرائیویٹ ممبر ہو چاہے وہ گورنمنٹ بل ہو، ایک پارلیمنٹ کا طریقہ کار ہے کہ جی آپ اس میں امینڈمنٹس دیں۔ صحیح ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اینڈ میں کہتے ہیں جی ہمیں یہ بل ہی منظور نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ پھر ایک الگ بات ہے، اگر آپ کو بل ہی منظور نہیں ہے تو پھر آپ اپوز کریں بل کو اور دیکھ لیں، اگر ممبرز جس کی میجورٹی ہوگی بل پاس ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ وہ تو دیکھیں ایک طریقہ کار ہے۔ مگر میں نے جو دیکھا ہے، چاہے کتنے بھی کنٹروورشل بل آئے ہیں، اس میں ہمیشہ ہم نے ترمیمیں کی ہیں، اس میں ہم نے چینجز کی ہیں تاکہ اس بل کو ہم کوشر کریں، اس بل کو ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل کریں۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہاں جی یہ بل بڑا خراب ہے، ہاں جی یہ فلانا بڑا خراب۔ اب فیک نیوز پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ دے دیں، ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ نہیں تو fake سر، news گورنمنٹ کو بل بنا کوئی رہی ہے تو مسئلہ ہی نہیں۔ گورنمنٹ ڈیفائن کر دیتی پہلے سے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے کہ اگر ایک گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ ہی لے آئے ڈیفینیشن کے بغیر کیسے بل ہوتا ہے سر؟ دیکھیں، نو بل از پرفیکٹ اینڈ نو بل از فار ایور۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ہاں 18th امینڈمنٹ بھی پاس ہوئی، اس میں 19ویں امینڈمنٹ آئی، اس میں 20ویں امینڈمنٹ آئی، اس میں 21ویں آئی، اور ابھی لیٹلی 26 آئی۔ تو یہ کوئی حدیث یا قرآن تھوڑی ہے جو نازل ہو گیا جو چینج نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایوری لا از ایوالونگ۔ ٹھیک ہے، آپ کسی وقت بھی اس میں چینج لا سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی اس میں چیزیں صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس لا میں کوئی پرابلم نظر آئے۔ اینڈ دیٹ از واٹ از دا گڈ پارٹ اباؤٹ اینی لا اینڈ دا پارلیمنٹ۔ ہم کتنے لاز ہیں جو 1950 کے ہیں جو ہم آج چینج کر رہے ہیں، آج تک کسی نے چینج نہیں کیے۔ تو یہ تو میں صرف کہوں گا کہ صرف دیکھیں
شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں جو طریقہ کار ہے وہ اپنانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے اگر امینڈمنٹس دی ہو وہ ٹیک اپ نہ ہوئی ہو, پروسیجر اڈاپٹ نہ ہوا ہو. اور دیکھیں بڑے لوگوں نے کہا کہ جی یہ پاس کر دیں ایز اٹ از. ہم نے کہا نہیں جی, آپ اس کو کمیٹی میں جانے دیں, جو پروسیجر ہے پارلیمنٹری پروسیجر ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں. تو وہ پارلیمنٹ میں گیا, کمیٹی میں گیا. اب کمیٹی میں اگر امینڈمنٹس کوئی نہیں دے گا تو وہ تو ایز اٹ از پاس ہو جائے گا نا. لیکن سر کامران مرتضیٰ صاحب نے تو امینڈمنٹس دی ہیں نا, اس میں ان کی امینڈمنٹس کیا تھیں جو اس میں انکلوڈ نہیں کی گئی یا کی گئی ہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب نے اگر امینڈمنٹس دی ہیں تو آئی ایم سرپرائز کہ وہ کمیٹی چیئرمین نے کیوں نہیں ایڈمٹ کی. ان کو ایڈمٹ کرنی چاہیے تھی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بات کرنی چاہیے ہمیں کہ جی ہم نے امینڈمنٹس دی, یہ ہماری امینڈمنٹس تھی, آپ نے ایڈمٹ نہیں کی یا آپ نے غلط کام کیا, اس میں ہمیں ڈبیٹ ہم کر سکتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ جی جلدی میں پاس کر دیا, راتوں رات کی تاریکی میں پاس کر دیا, اس سے میں ایگری نہیں کرتا. صحیح ہے, کیونکہ سینیٹر صاحب جس میٹنگ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں بھی موجود تھی, منیزیں بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی تھیں, اور وہاں پر نیئر علی صاحبہ کا یہ موقف تھا جو کہ پریس کی جانب سے انہوں نے دیا یا میڈیا کی جانب سے, کہ ان کے انفارمیشن منسٹری کے ساتھ اس سارے معاملے پر بات چیت ہو رہی تھی, اور انفارمیشن منسٹر نے ان کو یہ بتایا کہ ابھی اس پہ کوئی ایسی حتمی چیز ہم نے نہیں بنائی ہے اور اس کو ابھی ہم پاس نہیں کرا رہے, تو جب ہوگی تو اس پہ آپ سے ہم بات کریں گے. تو وہ پھر بات اس لیے نہ ہو پائی. اور جس دن ہم انفارمیشن منسٹر اور عرفان صدیقی صاحب سے بھی ملے, انہوں نے کہا تھا بالکل کہ آپ ریٹن اپنے تحفظات یا اپنے مشاورت جو بھی آپ لوگوں نے کی ہے اس کی ریٹن فارم ہمیں آپ دے دیں اور اگلے دن کمیٹی میں آ کے دے دیں. تو پھر ہمارے کچھ ساتھی کمیٹی میں گئے اور فیصل سلیم صاحب نے بات ہی نہ سنی ان کی. میں انفارمیشن منسٹر کے بہاف پہ تو نہیں بول سکتا, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بولا کیا نہیں بولا. میں تو جو پارلیمنٹری پریکٹس ہے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو میں آپ کی بات کو انڈوز کر رہی ہوں, اس میں تو میں نے کوئی بات میں نے آپ منیزہ سے پوچھ لیجئے گا, میں نے پھر ان کو کہا, میں نے منیزہ کو کہا کہ آپ مجھے لکھ کے تو دیں کیا امینڈمنٹس کرنی ہے آپ کو. تو دیکھیں تو لکھنے کا موقع اگر پھر نہیں ملا. جس دن ہماری سینیٹر صاحب آپ سے ملاقات ہوئی اس دن اگر منیزے کو آپ نے کہا بھی ہے کہ لکھ کر آپ دے دیں, بالکل میں وہاں پر بیٹھی تھی, میں اس کی گواہ ہوں کہ آپ نے کہا آپ لکھ کر ہمیں دے دیں, مجھے کسی نے نہیں دیا, تو اگلے دن پاس ہو گیا نا سر. وہ تو دیکھیں میری ایک بات سنیں, دیکھیں اب پارلیمنٹ تو آپ کے لیے ویٹ نہیں کرے گی نا کہ آپ سوتے رہیں. ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں, آپ نہیں لکھ کے دیں گے تو ہم کیا کریں گے بھائی. بل تو پاس ہونا ہے نا, بل تو نہیں ویٹ کرے گا کسی کا. تو 2 مہینے مطلب آپ جی میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کئی بلز ہوتے ہیں ایسے, وہ پاس ہو جاتے ہیں, بعد میں لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہ غلط چیز پاس ہو گئی, یہ ہمیں پاس نہیں کرنی چاہیے تھی, اس میں امینڈمنٹ. تو امینڈمنٹ ابھی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں کوئی کا بات نہیں ہے, کامران صاحب ابھی بھی وہ جمع کرا سکتے ہیں اس بل میں امینڈمنٹ, اور وہ ٹیک اپ ہو سکتی ہے. امینڈمنٹ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کسی بل میں بھی. اچھا, اب آپ سے میں اگر آپ کی رائے لوں کہ آپ نے ظاہر ہے اس بل کو دیکھا ہوگا, آپ کے مطابق یہ بل بالکل ٹھیک ہے یا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک آدھی چیز ایسی ہے جس میں کہ مزید ترمیم کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو میجر آبجیکشن میں نے دیکھا نا, اس میں ڈیفینیشنز کا پرابلم ہے, اس میں ایکسپلینیشنز کا پرابلم ہے. تو اگر کوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس میں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے, اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. فیک نیوز کی زیادہ بات ہو رہی تھی اس وقت جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو فیک نیوز, اگر in my book fake news is fake news. That means a news which has been released which is not true. Very simple. And what if something is true and it is being rebutted by the government? Then what? نہیں دیکھیں rebutted with evidence نا. آپ بھی اگر کسی بھی نیوز کو چیلنج کریں گے, میں اگر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے خلاف آپ کے چینل نے غلط نیوز چلائی, ٹھیک ہے نا, ابھی جیسے میں ڈیفیمیشن کا لا لا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں چلا رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈیفیمیشن کا لا بہت ویک ہے, صحیح ہے, 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے, مطلب کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے ڈیفیمیشن لا کی, تو اس کو صحیح ہونا چاہیے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, اس کو سب سے زیادہ آپ کا میڈیا اپوز کر رہا ہے کہ ڈیفیمیشن کا لا ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ آلریڈی موجود ہے نا, اس لیے اس میں کتنی سزائیں ہوئی, ہم نے دیکھی نہیں کہ کسی کو سزا ہوئی. نہیں, کوئی سزا نہیں ہوئی, کوئی جرمانہ نہیں ہوا. 1 لاکھ روپے کیا جرمانہ ہے؟ جس کی مرضی آئے جائے گا, کل 1 لاکھ روپے جمع کرا دے گا, کہے گا جی ختم. وہ چیز پیکا میں ایڈریس نہیں ہوئی یا ہوئی ہے؟ نہیں, ڈیفیمیشن ایڈریس نہیں ہوئی, تو اس کا لا ہی سیپریٹ ہے. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی سارے ایسے لاز ہیں
جس کو میڈیا یہ کہے گی کہ جی یہ لا غلط ہے, ہم کہیں گے جی یہ لا صحیح ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو جتنے غلط کام کرتا ہے وہ لا ہمیں پروٹیکٹ کرے گا اس کے خلاف. میڈیا یہ سمجھے گا کہ جی آپ میڈیا کو وہ کر رہے ہیں, کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں دونوں سائڈز کا ڈفرینٹ ویو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کنسنسس کرنا چاہیے. صرف یہ کہنا چاہیے کہ جی راتوں رات کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس سے کوئی حل نہیں ہوتی چیزیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن مثال کے طور پہ اب یہ جو پیکا لا آیا ہے اس کے بعد کیا فیک نیوز رک جائے گی, مکمل طور پر اس کا تدارک ہو جائے گا؟ ہم نے تو یہ بھی دیکھا نا کہ قتل کے حوالے سے بھی تو قوانین موجود ہیں, قتل تو ہوتا ہے آج بھی. نہیں دیکھیں, وہ تو پھر بھی آئیں گی فیک نیوز, میں کب کہہ رہا ہوں رک جائیں گی, مگر اب کوئی قانون تو ہے نا اس کے خلاف. پہلے تو کوئی قانون ہی نہیں تھا, جو قانون ہے ڈیفیمیشن کا وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. آپ یہ چلائیں نا کوئی غلط خبر امریکہ میں اور یو کے میں اور یورپ میں, وہ چینل بند ہو گئے اس کے چکر میں غلط نیوز چلانے کے. ہمارے یہاں تو ہر 2 منٹ میں بریکنگ نیوز چلتی ہے جو غلط ہوتی ہے. اب یہ تو اب اس کو ڈیفائن بھی تو کرنا ہے نا, ویسے تو یہ سارا فیصلہ تو اب حکومت اکیلے تو نہیں کر سکتی نا کہ کون سی چیز سچ ہے اور کون سی جھوٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر باہر کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا آف کام ہی لا کے ہم ادھر ریپلیکیٹ کر دیتے, وہ سول اس میں پنشمنٹس ہیں, وہ سول سائڈ پہ وہ کیسز ہیں, فوجداری مقدمے تو نہیں ہیں آف کام وغیرہ میں. نہیں دیکھیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ملک کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اپنے ایشوز ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا ہمارے لیے ضروری ہے تو لیٹس سی if this law helps them to stop fake news, if this law helps them to stop wrong news which is coming in our media all the time, in our social media all the time, اس سے کلیئر ہو جائے گا. صحیح ہے, یعنی کہ اچھا اب آپ نے کہا کہ لیٹ سی کیا ہوتا ہے, آپ نے یہ بھی کہا کہ ترمیمیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ بھی کوئی ترمیم آئے اور وہ ہماری مشاورت کے ساتھ ہو, اور اس مرتبہ پارلیمان میں 2 مہینے تک یہ پڑا نہ رہے بلکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ کب آیا اور کب اس کا کام شروع ہو رہا ہے, تاکہ ہم بھی ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ صحافی آ جاتے ہیں اور وہ پارلیمان کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر کیا ایک پاکستان کا ستون دوسرے پاکستان کے ستون سے پھر مد مقابل آ جائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں خود میڈیا کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. آئی فیل وی شوڈ سپورٹ دا میڈیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فار دی جرنلسٹ بل ٹو سپورٹ دا جرنلسٹ وہ میں لے کے آیا ہوں, اور وہ آج تک وہ پینڈنگ ہے ہماری کمیٹی میں. آج تک اٹ از ناؤ دین 3 years. دیٹ از اے جرنلسٹ پروٹیکشن بل. تو اس کے لیے تو کوئی جرنلسٹ شور نہیں مچاتا, اس کے لیے تو کوئی جرنلسٹ آ کے دھرنا نہیں کرتا کہ جی یہ بل پاس کریں. اس کے لیے تو کوئی جرنلسٹ نہیں آیا, آپ نے ابھی تک ہمارا یہ بل جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. وہ تو میرا بل ہے, وہ تو گورنمنٹ کا بل بھی نہیں ہے. اچھی چیز پہ دھرنا کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہے تو پھر ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس پہ بھی آ کے پارلیمان کے باہر بیٹھ جائیں. آپ سوچیں, اور میں سرپرائزڈ ہوں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں لایا ہوں اور اس پہ جرنلسٹ سارے سو رہے ہیں. ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ہماری پروٹیکشن کی جائے اور ہمارے لیے کوئی اچھی چیز ہو. صحیح ہے. اچھا اگر تھوڑا سا آگے پڑھیں مانوی والے صاحب, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کے ساتھ ہی ایک سیگمنٹ کیا تھا اور آپ کی ہی کمیٹی نے ایک چیز پر بڑا اعتراض اٹھایا تھا, وہ تھا گاڑیوں کی پرچیز بائی FBR, اور 1010 گاڑیاں وہ لوگ خرید رہے تھے, اور پھر آپ نے اس کے حوالے سے لیٹر لکھا اور آپ نے کہا بھئی ہمیں وضاحت چاہیے کہ اچانک 1000 گاڑیوں کی ضرورت کیا آن پڑی. تو اس کے حوالے سے تو اب چیئرمین FBR کہتے ہیں کہ ہم تو یہ گاڑی ہمیں تو ضرورت ہے. دیکھیں چیئرمین FBR کی مرضی ہے, وہ کہہ سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ ضرور کہیں. مگر ہمارا کام ہے ایز پارلیمنٹ ٹو اوور سی دی گورنمنٹ ایکشنز, ٹو اوور سی واٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ, واٹ دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آر ڈوئنگ. اور میں صرف یہ ایشو یہاں تک کی بات نہیں کر رہا, یہ تو کیونکہ FBR فالز ان آر کمیٹی تو ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, اور ہمیں بھی یہ بھیجا گیا ہے. وہ کوئی ہمیں وہی نہیں آئی تھی کہ وہ گاڑیاں لینے جا رہے ہیں, تو یہ ممبر نے آ کے پیش کیا, ہمارے تو ایجنڈا پہ بھی نہیں تھا. اب 30 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, اب اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا کہ بھائی یہ 1000 گاڑیوں کی کیسے ضرورت پڑ گئی, اور وہ بھی 1010 گاڑیاں ہیں جی, 1010. بالکل. تو یہ 1000 کا 10 کا فگر کس نے کیلکولیٹ کیا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا, اور ایک ہی دفعہ ایک ہی کمپنی سے کوٹیشن لی گئی اور دوسرے دن اس کو آرڈر چلا گیا اور 3 بلین کا اس کو ایڈوانس دے دیں. تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی کون سی ایمرجنسی ہوئی FBR میں جو گورنمنٹ کو اتنا بڑا
ڈیسیشن لینے کا. ایک طرف 380 بلین کا شارٹ فال ہے ایف بی آر کی ریکوری میں, اور دوسری طرف بلینز آف روپیز ایف بی آر کی گاڑیوں پہ اور دوسری چیزوں پہ آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کس کا تھاٹ پروسیس ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو, دا کمیٹی ووڈ لائک ٹو نو کہ اس سے کیا ہو جائے گا, اور یہ آپ یہ 380 بلین ریکور کر لیں گے جو آپ کا شارٹ فال آ رہا ہے, جو بڑھتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. ابھی میں نے سنا ہے 400 سے بڑھ گیا ہے وہ شارٹ فال. تو مطلب کوئی لاجک ہمیں آ کے سمجھا دے. دیکھیں, ہم اگر کوئی بہتری ہو رہی ہے ایف بی آر کے, ہم کیوں اس کی خلاف ورزی کریں گے؟ ہم بالکل نہیں کریں گے. مگر ایسے اوور نائٹ آپ کو پتا چلے گا, اور اوور نائٹ گاڑیاں خرید لی گئی, کوئی ٹینڈر نہیں ہوا, کوئی کوٹیشنز نہیں لی گئی, اور بس جی گاڑیاں کو آرڈر پلیس ہو گیا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے اور حکومت کے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کو انہوں نے سپورٹ کیا جو کہ آج سے قانون بن گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 2 مہینے تک پارلیمان میں پڑا رہا اور صحافی سوئے رہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ صحافیوں کا اس پر مزید کیا رد عمل آئے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں نے ہمیں کوئی ریٹن تحریری یعنی کہ سفارشات یا مطالبات یا کسی طور پہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کا ریٹن فارم میں کوئی چیز سبمٹ نہیں کرائی تھی, تو اس کے علاوہ ہم اس میں کیسے کوئی ترمیم کر سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے. بات کریں گے متنازع پیکا ایکٹ کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا یاد کروائیں کہ ماضی میں بھی ایسی ایک کوشش ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, جب اس وقت کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے پی ایم ڈی اے کے نام سے ایک میڈیا اتھارٹی بنانے کا انکشاف کیا یا میڈیا اتھارٹی بنانے کا پلان کیا. ایسا کیوں ہوا, اور اس اتھارٹی کے تحت اس وقت کی حکومت کا پلان کیا تھا, اور وہ قانون اور آج کا قانون جو نافذ العمل ہو گیا ہے آج سے, ان دونوں میں کتنا تضاد ہے, کتنا فرق ہے, یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی فرنٹ پر بھی حکومت اور پی ٹی آئی کا ناکام مذاکرات کے بعد بننے والی صورتحال کا بھی احاطہ کریں گے کہ جس میں اب پی ٹی آئی کا فوکس احتجاج کے بجائے اپوزیشن الائنس کو وسیع اور مضبوط کرنا ہے, اور جس کے تحت پی ٹی آئی قیادت نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ایک تفصیلی نشست کی ہے, اور دونوں جماعتوں نے ایک مشترکہ میکانزم بنانے پر اتفاق کیا ہے. متنازع پیکا ایکٹ اب صحافیوں کے خلاف استعمال ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی حکومت بھی کیوں اس قانون کو لانے میں دلچسپی رکھتی تھی, اور اس وقت یہ کتنا مختلف تھا آج کے قانون سے, اس حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. جی السلام علیکم. اچھا چودھری صاحب, کہ آپ کے دور میں بھی پی ایم ڈی اے بننا تھا اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ پھر نہ بن پائی, اور اس وقت جو ترمیم آپ لوگ لانا چاہ رہے تھے وہ آپ لوگ نہ لا سکے. ویسے بڑے ہلکے آپ وزیر نکلے, آپ نے کوئی دھونس یا تیزی تراری نہیں دکھائی, آپ نہیں لا پائے سر, یو فیلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ بات صحیح ہے آپ کی. میرے خیال میں اگر اس وقت لے آتے اور میڈیا بھی اس وقت وہ احساس کرتا, تو اب آپ کو اینٹی ٹیررزم لاز میں اور اس طرح کے یہ جو ابھی لا ہے, اس طرح کے لاز کی پھر اتنی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہ ہوتی. اب بھی نہیں ہے خیر, لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو لا رہے تھے وہ تو سول لا تھا, اور اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو میڈیا کے لاز ہوں, جو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے لاز ہیں, ان کو کبھی بھی کرمنل لا نہیں ہونا چاہیے. اس قانون کی جو بنیادی پرابلم ہے وہ دیکھیں, وہ اس کو جو آپ نے کرمنلائز کر دیا ہے, اس کے نتیجے میں یہ ایک اتنی بڑی ڈسکریشن آپ آئی اوز کو اور نیچے لیول پہ دے رہے ہیں کہ ایک تو صحافیوں کا تو جو مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کی جو ینگسٹرز ہیں 14 15 16 17 سال کے بچے, 18 سال کے بچے, ان کے لیے بہت مصیبت کھڑا ہو جائے گی. کیونکہ یہ اب جس طرح آپ نے دیکھا نا 9 مئی میں 26 نومبر کے جو کیسز ہیں ان میں پنجاب پولیس نے, لاہور پولیس نے, اسلام آباد پولیس کے آئی اوز نے کس طرح سے بلیک میل کیا لوگوں کو, کروڑوں روپے جو ہیں ان سے بنائے گئے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے, پیسے نہیں دیں گے, تو ہم آپ کو ان کیسز میں ڈال دیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا, اور اب یہاں پہ بھی جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ شروع ہو جائے گی, اور مس یوز آف اتھارٹی جو ہے اس کا اتنا بڑا یہاں پہ چانس ہے کہ وہ بالکل ایک سوسائٹی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. جو اس کے صحافیوں پہ اثرات ہیں وہ تو ہے ہی. صحیح ہے. اچھا فواد صاحب, آپ نے چونکہ اس اتھارٹی کی بات کی ہے, اب جو اتھارٹیز بنیں گی 4 قسم کی اتھارٹیز ہوں گی. ایک تو مین اتھارٹی ہوگی, پھر کاؤنسل آف کمپلینٹس ہوگی, پھر ٹرائیبیونلز ہوں گے, اور ان میں سب جتنے بھی نمائندگی ہوگی لوگوں کی یا ممبرز ہوں گے یا چیئرمین ہوں گے, وہ سارے حکومت ہی کے لگائے ہوئے ہوں گے, اپنے لوگ ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اس قانون میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے فیک نیوز کی, کیونکہ حکومت بار بار کہتی ہے دیکھیں نا اتنی فیک نیوز پھیلتی ہے, آپ کے خلاف بھی ہم بھی اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں, آپ لوگ بھی بنتے ہیں, سیاستدان بھی, صحافی بھی ایکولی اس سے
امپیکٹ ہوتے ہیں. ڈیفینیشن آپ لوگ جب اس وقت اپنے دور میں لا رہے تھے یہ قانون, تو اس وقت کی کوئی ڈیفینیشن وغیرہ کوئی تھی آپ لوگوں کے ذہن میں کہ فیک نیوز کہیں گے کس کو؟ ہمیں تو حکومت کہتی ہے آپ بتائیں ہمیں کہ فیک نیوز کیا ہے. لیکن فیک نیوز کو پھیلانے میں سب سے جو کرمنل لا میں تو انٹینشن ہے نا. اگر منظریہ ہوگا, اگر یہ چیز ہوگی کہ یہ باقاعدہ ایک آپ نے وجہ کے تحت جو ہے وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے, منظریہ جس کو کہتے ہیں لیگل زبان میں, وہ ثابت کرنا ہوگا. لیکن دیکھیں نا اس لا میں اور اس میں پرابلم یہ ہے, جب سول لا ہوتا ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے چیزیں پروو کرنی ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو آگے پنشمنٹ ہونی ہے. کرمنل لا میں جو پرابلم یہ ہے کہ بغیر ثابت کیے جو چیز ہے وہ آپ کو جو رگڑا لگنا ہے اس کا حساب کون دے گا. لیکن اب آپ کے خلاف پرچہ ہو گیا, شکایت ہو گئی, اب آئیو کی ڈسکریشن ہے وہ آپ کو اریسٹ کرے یا نہ کرے. اب اگر اس نے آپ کو اریسٹ کیا, اور پھر دیکھیں اس میں اور پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ختم کر دیا ہے کہ آپ جو کیس ہے اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ میں اپیلیں لگتی نہیں سال سال 1.5 سال. تو اب آپ کو سزا ہو گئی یہاں پہ, آپ پہلے تو آپ چلے ادھر جیل میں چلیں گے, اس کے خلاف ٹریبونل میں ایک اپیل ہے جو آپ نے جیسا خود کہا کہ وہ گورنمنٹ کا اپوائنٹڈ ہے, اس نے آپ کی بیل ریجیکٹ کر دی, تو آپ تو ویسے جو ہے وہ آپ کو لگ گیا رگڑا. اور اس کو ٹیکنیکلی نان بیلیبل بنا دیا ہے گورنمنٹ نے, اب تو ٹیکنیکلی نان بیلیبل اس کو کر دیا ہے. اچھا یہ بتائیے فواد صاحب کہ ہماری کل جب ہم احتجاج کر رہے تھے, باقی بھی صحافتی تنظیموں کے لوگ تھے, تو عاصمہ شیرازی صاحب بھی ہمیں وہاں پر ملی. انہوں نے, عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ بات کی کہ ہر حکومت کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس قسم کے لاز لائیں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا خواب رہا ہے. کیا آپ بھی انہی کے خواب کی تعبیر تلاش کر رہے تھے اپنے دور میں جب آپ پروپوزڈ امینڈمنٹس لے کے آئے تھے, یا وہ آپ لوگوں کی خالصتاً اپنی پلاننگ تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہمیں تو یہ لاز, بلکہ ایکچولی اگر اسٹیبلشمنٹ مدد کرتی تھوڑی بہت اس وقت تو یہ لا بن جاتا. انہوں نے تو بالکل مدد نہیں کی اس کے اوپر نا, یہ بڑا انفارچونیٹ رہا. بس وہ مدد آپ لوگوں سے, اور اچھا ٹھیک ہے, مدد پیچھے ہٹ گئی تھی, ایک وہیں سے ٹائم شروع ہو گیا. اور اس کی نہیں وہ انہوں نے مدد نہیں کی. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایکچولی جو اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم, میں آپ کو جس سے بتا رہا ہوں کہ سول ریگولیشن لا رہے تھے نا, اور یہ تو ایک آسٹریلین اور انگلش لا کو ملا کے لا رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ میں لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر ہمیشہ یہ کرمنل لا بنانا چاہتے ہیں, وہ رگڑا لگانا چاہتے ہیں مینلی, ان کی اور اس سے زیادہ سوچ نہیں ہوتی. تو وہ کوئی اس کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنے صرف سزائیں ہی دینا چاہتے ہیں. دین دے سی اونلی ان بلیک اینڈ وائٹ, یا یہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. دیکھیں نا ہم پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں یا جو ایون صحافی بھی ہیں, ہم لوگ ذرا اور طرح سوچتے ہیں, ہم لوگ گرے میں سوچتے ہیں. آپ ایک دن اگر میرے خلاف پروگرام کر بھی دیں گی تو دیکھیں میں آپ کے سے رس کے نہیں بیٹھ جاؤں گا, یا اگر میں آپ کے بارے میں بات کر دوں وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے اگلی دفعہ کہیں جی میں نے, یہ آپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں فواد صاحب, یہ آپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ رس کے نہیں بیٹھیں گے اگر آپ کے خلاف کوئی پروگرام بھی ہو جائے. یہ میں آپ کو اس چیز کا تو کریڈٹ بھی دے دوں گی. بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو واقعتاً رس کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا سیاستدان نہیں ہے نا پھر, وہ تو ایک آگے حادثے میں. صحیح ہے, ہم تو خیر پیپلز پارٹی سے ذرا مایوس زیادہ ہو گئے. اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں فیصل سلیم صاحب, وہ چیئرمین تھے کمیٹی برائے داخلہ کے, جہاں سے یہ اپروو ہو کے واپس سینٹ میں چلا گیا اور وہاں سے پاس ہو گیا. وہ بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. نہیں وہ تو دیکھیں فیصل تو پرویز خٹک صاحب کے نامنی تھے نا, تو وہ تو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے پہلے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کو تو نوٹس بھی ہو چکا ہے اس سارے معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے فواد صاحب کہ آپ کا آئیڈیا تھا, اور آپ کے آئیڈیا سیاست میں بڑے ڈسکس ہوتے ہیں, آپ کا آئیڈیا تھا کہ پی ٹی آئی کو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے, اور جس پر جو بات پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی اور وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی طرف چلے گئے ہیں. مولانا صاحب سے ملاقاتیں ان کی اب شروع ہو گئی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر ایک پراپر الائنس میں بدل جائے گا, اور یہ لوگ اگر احتجاجی کیمپینز شروع کریں گے تو اس میں مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ لیٹ ہو گیا ہے معاملہ. اس کو 6 مہینے پہلے ہوتا تو مولانا کی ناراضگی زیادہ تھی اسٹیبلشمنٹ سے. اب یہ 26ویں یعنی ترمیم کے چکر میں تھوڑا سا ان کی ناراضگی کم تو ہوئی ہے, لیکن بہرحال ابھی مکمل تو ختم نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود دیکھیے مولانا ہو یا جی ڈی اے ہو یا جماعت اسلامی ہو, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ این جی اوز نہیں ہیں. پی ٹی آئی میں جب بھی آپ دیکھیں گے نا, لوگ کہیں گے جی آپ ان کے اوپر کیسے اعتبار کریں, تو بھائی وہ آپ کے اوپر کیسے اعتبار کریں گے؟ آپ بھی تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا, آپ کو وہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں انہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں. یہ ایک پیکیجنگ بنانی ہے. پرابلم یہ بھی ہوئی ہے, سچی بات ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت بندہ نہیں ہے کوئی جو کہ اس کو ایک کیپ کر سکے اس سارے معاملے کو. اور کیونکہ جو سارے پولیٹیکل لوگ تھے
وہ یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر ان کو ٹھڈے منہ مار کے نکال دیا گیا ہے، ان کو پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ابھی صرف ایک ویکیوم میں ایک جو ہے وہ لیڈرشپ جو آئی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی گرپ اس طرح سے نہیں ہے، اور یہ مذاکرات پہ متاثر ہوتے ہیں اپنی صلاحیت سے بھی، اور قد بھی نہیں ہے نا. اچھا، تو کیا دیر آید درست آید نہیں ہو سکتا؟ کیا ان سے اب کچھ نکل سکتا ہے نتیجہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید زیادہ کوئی بہت آؤٹ کم نہ اس سے نکل سکے جو سیاسی فائدہ پہنچائے پی ٹی آئی کو؟ نہیں نکل تو سکتا ہے. دیکھیں، میری جب مولانا سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں جے یو آئی اکیلی اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. لائک وائز پی ٹی آئی اکیلی حکومت کے لیے ابھی تک کوئی بڑا خطرہ ثابت نہیں ہو پا رہی، یعنی ایز فار ایز اسٹریٹ کے اوپر کنسرن. اور اسی طرح سے لائرز. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. فواد چودھری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. چودھری صاحب نے کھلے الفاظ میں، ہم تو ایک سول لا لے کر آ رہے تھے، اس مرتبہ اس لا کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے، اور ہم صحافیوں کے لیے کوئی اس قسم کی پلاننگ کر کے نہیں آ رہے تھے جو اس وقت حکومت کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اس قانون پر سپورٹ نہیں کیا. اگر ہمیں بیک کیا ہوتا، سپورٹ کیا ہوتا، تو شاید وہ قانون منظور ہو گیا ہوتا اور آج اس چیز کی نوبت نہ آ رہی ہوتی. اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کے ساتھ رابطے استوار کرنے میں 6 مہینے تک جو ہے وہ دیر ہو گئی ہے، دیر کر دی ہے پی ٹی آئی نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جے یو آئی فے سے ملاقاتوں کی خبریں گرم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کی ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اس میں ترمیم منظور کر لی گئی ہے، وہ اب باقاعدہ طور پر پاکستان کا قانون بن گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ پیکا ایکٹ منظور ہو گیا ہے، ترمیمیں اس میں منظور ہو گئی ہیں، آپ بھی اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ تھے اور آپ کی بھی اس دن صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں میں بھی موجود تھی، میں نے آپ کو سنا. کیا واقعی آپ لوگوں نے ریٹن سفارشات دی تھیں اس ترمیم کے حوالے سے، یا آپ لوگوں نے بھی ریٹن کچھ نہیں دیا تھا؟ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صحافی 2 مہینے تک سوئے رہے، کسی نے ہمیں ریٹن کچھ سبمٹ نہیں کرایا، تو اس لیے ہم نے آپ لوگوں کی ترمیمیں یا سفارشات اس میں انکارپوریٹ نہیں کی. حکومت سوئی ہوئی ہے یا کسی اس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سینسز میں نہیں ہے. 24 تاریخ کو یہ بل آیا تھا سینٹ میں، اور 24 کو ہی امینڈمنٹس. ممکن نہیں ہوا کرتا کہ کسی دن بل آیا اور اسی دن امینڈمنٹس فائل ہو جائیں ود ان آورس. تو وہ امینڈمنٹ فائل ہو گئی تھی، اور پہلے تو اس کو کمیٹی میں نہ لیے جانے کا پروگرام تھا اور مجھے کال نہ کرنے کا پروگرام تھا. پھر بڑی زبردستی جو ہے نا وہ کمیٹی میں جو ہے نا مجھے ایز اے اسپیشل انوائٹی بلوایا گیا، اور پھر اسپیشل انوائٹی کے بلوا کے 2 منٹ میں ڈسپوز آف کر دیا گیا کہ جی وہ ممبر جو ہے وہ آپ کے اس کو نہیں کنسیڈر کر رہے. اچھا جب میں نے وہ بل جب وہ میں نے اپنی وہ میری امینڈمنٹ جو ہے نا وہ رائٹنگ ہے، باقاعدہ اس کی ریسیونگ ہے، اور پھر جب میں نے کمیٹی کی رپورٹ دی تو میری جو اس میں جو امینڈمنٹس تھی نہ ایکسیپٹ ہوئی ہیں نہ ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور نہ ہی پینڈنگ ہے. اب اس کا پتہ نہیں فیٹ کیا، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے. اور بقول چیئرمین کی جب معاملہ آیا انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی نے آپ کی امینڈمنٹس ریجیکٹ کر دی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ ذرا یہ رپورٹ پڑھ لیں، دیکھیں ذرا کہاں پہ ریجیکٹ کی ہیں. تو رپورٹ پڑھنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی گئی ہے. یہ بہت غیر معمولی بات ہے. اس طرح سے سینٹ میں ہم سے کبھی نہیں ہوا، مشرف کے دور میں بھی اس طرح سے نہیں ہوا. میں ممبر رہا اس وقت بھی جو ہے نا وہ کاغذ کو درست رکھا جاتا تھا. آج کاغذوں کو بھی درست نہیں رکھا جا رہا. آج اس سے بھی بدتر حالات پیدا ہو گئے. اچھا، یہ تو سینیٹر صاحب بڑی ہی ایک آپ نے بڑا ایک اہم انکشاف کیا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ نے کہا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، تو اس کے خلاف تو آپ کو ایک تحریک لانی چاہیے تھی. آپ کا استحقاق مجروح ہوا ہے. یہ تو اس کا دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا کیا ٹول ہے، کیا انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ آ سکتا ہے. میں کیونکہ وہ کسی اس میں جو ہے نا وہ اپنا فورم پہ جو ہے نا میری امینڈمنٹس جو ہے وہ بر وقت آ گئی اور وہ ڈسپوز آف نہیں ہوئی. اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے نوٹس نہیں دیا، جبکہ اسی تاریخ کا نوٹس ہے جس دن جو ہے نا اور اس کو آفیشلی جو ہے وہ بھجوایا گیا اپنا سینٹ کی کمیٹی کے اندر. اور ظاہر ہے وہ چیئرمین کی رضامندی کے بغیر، سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو بھجوایا جاتا تھا. تو پھر جب کوئی چیز کمیٹی میں جو ہے کمیٹی کے حوالے کی جاتی ہے تو اس پہ اس حوالے سے رپورٹ کا آنا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ آج تک نہیں آیا.
ٹھیک ہے. اچھا کوئکلی یہ بتائیے سینیٹر صاحب کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ہوا کیوں اچانک؟ کیونکہ جو بھی صحافیوں کے خلاف مقدمے بنتے رہے ہیں وہ پچھلے پی کا جو ایکٹ جس طریقے سے جس شکل میں موجود تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی بنتے رہے ہیں، پھر اس ترمیم کی اچانک سے ایسے جلد بازی میں ضرورت کیا پیش آئی حکومت کو؟ یہ جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. یہ کمزوری کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور کمزوری ظاہر ہے کسی سے ڈر کسی سے خوف وہ ہوگا. اور صحافی چونکہ ان کی زبان تقریباً کھلی ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے، تو وہ اس سے خوف زیادہ ہوتا ہے حکومتوں کو. وہ ہر دور کی حکومت صحافیوں کی زبان بندی کرتی ہے، ان کو صرف وہ بات پسند آتی ہے جس میں ان کی تعریف ہو، ان کی قصیدے ہوں. تو تعریف اور قصیدے آپ کریں تو آپ بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی اختلاف کریں، بھلے وہ ریزنیبل ہو، بھلے وہ جو ہے نا تمیز کے دائرے کے اندر ہو، تو آپ سے بدترین شخص کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اب موونگ ٹورڈز پالیٹکس، آپ لوگوں کی پی ٹی آئی سے کل ملاقات ہوئی، بڑی مثبت رہی، اور آپ کا ایک بیان تھا جس میں کہ آپ نے کہا کہ اب ہمارا سیز فائر ہو گیا ہے. تو کیا سینیٹر صاحب یہ بتا دیں کیا باقاعدہ طور پہ اتنی جنگ و جدل تھی دونوں پارٹیوں کے درمیان کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سیز فائر ہو گیا؟ میں نے کب کہا تھا کہ لڑائی تھی کہ جھگڑا تھا، مگر یہ کہ بیان بازی تو تھی. یہ تو اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے. اور وہ ہمارے ایک اچھے دوست گنڈاپور صاحب کی طرف سے تھی جن کی توپوں کا رخ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہماری طرف ہوتا ہے. حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کمیٹی بن گئی ہے کہ کوئی ایسا کوئی امیڈیٹ سچویشن ہوگی، کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو وہ ایک ہارڈ لائن جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے سینیٹر صاحب کہ آپ کے حوالے سے بھی یہ خبر ہم نے سنی کہ آپ شاید ناراض تھے کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں، ایسا ہے یا آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی اب؟ نہیں، میری ناراضگی نہیں ہے. میری ضرورت نہیں مولانا صاحب سے ناراض ہونے کی. ہمارا تو عقیدت کا رشتہ ہے نا. صحیح ہے. پیار محبت، اور جہاں پیار محبت اور عقیدت کے رشتے ہوتے ہیں وہاں کوئی ناراض تھوڑی ہوتا ہے. مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں کچھ گلے شکوے یقیناً ہوئے ہوں گے. اچھا ہم نے پہلی جو ہے وہ 26 امینڈمنٹ پہ ان کو بہت زیادہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلے تھے، مگر 26 امینڈمنٹ پہ پھر جو ہے نا وہ بس ابھی میں اس کا کمیٹی کا ممبر ہوں. بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. ہم سیز فائر کو رکھیں گے، سیز فائر سے واپس اس ماحول میں نہیں لے کے جاتے. ہم شرارت نہیں کریں گے. ویسے ہی اب تو ہمارے ہاتھ بڑے بند گئے ہیں، زبانوں کے بھی تالے لگ گئے ہیں ایک طرح سے، تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہ شرارت نہیں کریں گے. میں یہ کہوں گا پھر یہ بھی جو ہے نا پھر مجھے تو نہیں پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. اچھا سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب ماحول جو ہے وہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ دونوں جماعتوں کے درمیان؟ ظاہر ہے 3 اہداف، 3 ایک طرح سے ٹاکنگ پوائنٹس تھے آپ لوگوں کے، وہ بھی ہم اس سے واقف ہیں. اب 8 فروری کے حوالے سے سیاہ دن منانے کا کہا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کو. کیا آپ لوگ ان کے ٹرک پہ چڑھ جائیں گے یا آپ لوگ اپنا ٹرک الگ رکھیں گے؟ کیونکہ جس انتخابات کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی ان انتخابات کے حوالے سے خاصی ریزرویشنز رہی ہیں. یا یہ ٹرک اکٹھے ہو جائیں گے یا الگ الگ ہی فی الحال رہیں گے، یا آپ لوگ احتجاج میں ابھی شامل ہی نہیں ہو رہے؟ دیکھیے ان ٹرک کو اکٹھا کرنے کے لیے جو صبح خیبر پختونخوا پہ بھی تو مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا نا. وہ تو ہم نے پہلے بھی ان کو تجویز دی تھی، مگر ابھی ایسا ہے کہ فی الوقت محمود خان جو اس اتحاد کے سربراہ ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں، اور وہ تشریف لائیں گے 1-2 دن تک واپس آئیں گے اسلام آباد. تو دن جو ہے نا پھر میرا خیال ہے کہ میٹنگ دوبارہ دہرائی جائے گی. اب کچھ برف تو پگھلی ہے کل کی میٹنگ میں، کچھ مزید جو ہے نا وہ باتیں آگے بڑھیں گی. مگر ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ سارے معاملات جماعت کے اداروں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور جماعت کے ادارے جو ہے نا وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ پھر آگے مولانا ان کو امپلیمنٹ کرانے کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیے 2-4 دن انتظار کریے، دیکھیے ہم کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ JUI کتنا آگے بڑھتی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے. اور ناظرین ہم نے کوئی شرارت نہیں کی ہے، سینیٹر صاحب کو بھی ہم نے یہ بتایا کہ ہم نے بڑے خالصتاً سیدھے سوال پوچھے، کسی قسم کی کوئی شرارت کا عمل دخل اس میں نہیں تھا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.